دنیا کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹا سا پاور آ گیا انسان لڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن علی کا یہ مقام ہے، میدان جنگ میں شیر کی طرح ہیں، لیکن جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو خدا کے سامنے بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ مولا کا صحابی فرماتا ہے میں نے علی کو کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا کہ جب وضو کرتے تھے تو مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ جب پوچھا جاتا تھا مولا آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہ نہیں کرتے، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن مولا یہ چہرے پہ ایسا رنگ کیسا بن گیا؟ مولا فرماتے ہیں جب میں وضو کرتا ہوں، جب میں خدا کو خود کو اس عظیم خدا کے سامنے پاتا ہوں، جب اس کے جلال کو دیکھتا ہوں تو میرے بدن پہ رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو شیر کی طرح، جب مسجد میں آتے ہیں تو بالکل اسی طرح۔ ان کے بچپنے کو دیکھیں، ان کی جوانی کو دیکھیں، ان کے سخاوت کو دیکھیں، ان کی تقویٰ کو دیکھیں، کسی نے بھی کسی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ کہ کربلا کا سب سے بڑا اصول یہی تھا، اور اسلام کے بھی یہ 3 اصول ہیں جو کربلا کے اصول تھے۔ یہ 3 اصول اہل بیت نے اپنائے اور اہل بیت نے دنیا والوں کو سکھائے۔ فرمایا پہلا اصول عقل، معرفت، عقیدہ اور عمل، یہ چاروں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ معرفت وہ عقل سے ملتی ہے، عقیدہ جو قلب سے جڑا ہوا ہے، عمل جو آپ کے اعضاء سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کے بدن کو بھی 3 طبقوں میں تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ دماغ، جس سے معرفت حاصل کی جاتی ہے، جس میں عقل ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ انسان کا قلب، جو پورے بدن میں خون کو دوڑاتا ہے، قلب سے انسان کا عقیدہ پیوند ہے۔ اس کے بعد عمل ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے۔ یہ 3 چیزوں جب ملتی ہیں تو پھر کربلا بنتی ہے۔ امام فرماتے پہلے لا الہ الا اللہ کا ہو، اس کے بعد معرفت حاصل کرو، جب معرفت حاصل کرو گے پھر ایک عقیدہ بنتا ہے، قلب سے اس عقیدے کو مانو، جب قلب سے مان لیا اب اپنے اعضاء و جوارح سے اس عقیدے پہ عمل کرو۔ لا الہ الا اللہ کہنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جب شہیدوں سے پوچھا جاتا تھا تو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے۔ امام حسین کا لقب تھا یا سار اللہ، یعنی اے خدا کے خون، اے خون خدا تجھ پہ میرا سلام ہو۔ مولا فرماتے جس طرح بدن بغیر خون کے نہیں چل سکتا، اسی طرح اسلام بغیر حسین کے نہیں چل سکتا۔ اور یہ اسلام کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب 3 چیزیں انسان کے پاس آ جائیں۔ اب عقل کے لیے ادراک کی ضرورت ہے، ادراک کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے نظر کی ضرورت ہے، نظر کے لیے بینائی کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کی بینائی صاف نہیں تب تک انسان کی عقل صحیح نہیں۔ اگر بینائی خراب ہے، کہ مولا فرماتے ہیں مومن کوشش کرے اپنی بینائی کو حسد اور بغض سے بچائے۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو مومن کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ دوسری منزل مولا فرماتے ہیں مومن اپنی نظروں کو تعصب سے بچائے۔ تعصب اور حسد انسان کی بینائی کو خراب کر دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے جس طرح سرما تمہاری آنکھ کی بینائی کو بڑھاتا ہے، اے مومن اسی طرح اپنی بینائی کو علم کی روشنی سے بڑھاؤ۔ آج ہمارے معاشروں سے جب علم ختم ہو جائے گا تو بینائی کمزور ہو جائے گی، اور جب دلوں میں حسد ہوگا، حقد ہوگا، بغض و کینہ ہوگا، کبھی مومن اپنے علم کو نہیں بڑھا سکتا۔ مولا فرماتے دوسری منزل ہے تعصب۔ جس مومن تعصب کی نگاہ سے دیکھے، اگر آپ تعصب کی عینک لگا کر کسی خطیب کو سنیں گے یا ذاکر کو سنیں گے تو یقیناً نہ اس کی محبت دل میں جائے گی، نہ اس کا کلام کا اثر ہوگا۔ اگر حسد سے کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھیں گے، نہ اس کا عمل پسند آئے گا، نہ اس کا کردار پسند آئے گا۔ مولا فرماتے پہلے حسد کی عینک کو اتار، پھر تعصب کی عینک کو اتار، پھر اسلام کے اندر داخل ہو، پھر تمہارا قلب اسے قبول کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کے تصورات جو ہیں نا، آپ کا ذہن جس چیز کو کہتا ہے وہ منتقل کرتا ہے قلب کی طرف، آپ کے دل کی طرف۔ دل پھر سوچتا ہے اگر اس کام کے کرنے میں فائدہ ہے تو پھر وہ آپ کے اعضاء کو آرڈر دیتا ہے یہ کام کرو، اگر فائدہ نہیں ہے تو دل اس کو روک دیتا ہے۔ امام فرماتے ہر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو سنتا ہے،
اور یہ دلیل ہے کہ کربلا کے میدان میں ابن سعد پوری رات سوچتا رہا. کبھی کہتا تھا حسین کو قتل کروں